بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج انشاءاللہ ہم نومبر کے نیکسٹ کرنٹ افیئر ایم سی کیوز کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہمارے پاس ایم سی کیوز ہوں گی نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، فار آل دی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن لائک سی ایس ایس، ایف پی ایس سی کے، پی پی ایس سی، پی پی ایس سی، ایس ایس بی آف پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس۔ اور اس ایم سی کیوز میں ہمارے پاس انکلوڈ ہوگی اکانومی، اسپورٹس، سائنس اینڈ ٹیکس، پرسنس ان نیوز سمٹس اینڈ کانفرنسز۔ سو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے، which state declared the state of emergency due to the threat of volcanic eruption؟ آتش فشاں پھٹنے کے خطرے کی وجہ سے کس ریاست نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے ابھی ریسنٹلی؟ تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ میں ریسنٹلی والکینک ایرپشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پہ، جنہوں نے ابھی یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ ہیپن ہوئی ہے کنٹری کے ساؤتھ ویسٹرن ریجنز پیننسولا میں۔ اور اس کے علاوہ ہم ابھی یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے بگیسٹ والکینک کہاں پہ ایرپٹ ہوئے ہیں۔ سو دی ورلڈ بگیسٹ والکینک آن ارتھ از مونا لوا ان ہواوے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے، اور جن کی ہائٹ تقریباً 9170 فیٹ میٹر ہے۔ اینڈ دی مونا لوا از این ایکٹیو شیلڈ volcano and its lava eruption are silica poor and very fluid۔ اور مونالوا کا جو لاوا ہے یہ سلیکا پور ہے اور ویری فلوئڈ ہے، یعنی اس کی وسکاسٹی بہت کم ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مونالوا کا والکینک ایرپشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلو بہت زیادہ ہے، اور یہ سلیکا پور ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ والکینک ایرپشن ہوتا کس طرح ہے، کس طرح پھٹتا ہے۔ تو how it is happen deep within the earth, it is so hard that some rocks slowly melt and become thick flowing substances called magma. Since it is lighter than the solid rock around it, magma rises and collect in magma chamber. Eventually some of the magma pushes through vent and fissure to the earth's surface۔ یعنی یہاں جو راک ہیٹ کی وجہ سے پگھلتے ہیں اور سلولی ان کی ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے اور اس کی وسکاسٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے پھٹ جاتے ہیں، اور یہ میگما کی حالت میں آتے ہیں، اور جب یہ پھٹ کے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ لاوا بن جاتے ہیں۔ یعنی 60% جتنے بھی ایکٹیو والکینوز ہیں وہ اکر ہوئے ہیں باؤنڈری بٹوین دی ٹیکٹونک پلیٹس، ٹیکٹونک پلیٹ کے پاس ہوئی ہے، اور موسٹ والکینو are found along the belt called ring of fire۔ اور زیادہ تر جو والکینو ایرپشن ہوئی ہے وہ رنگ آف فائر کے پاس ہوئی ہے، دیٹس انسرکل دی پیسیفک اوشن، جو کہ پیسیفک اوشن کے پاس ہے۔ اور یہ اس کے ڈیٹیلز ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاوا فلو ہے، یہ ٹاپ کا پوائنٹ ہے، اس کو کریٹر بولتے ہیں، اور اس میں سے جو گیسز نکلتے ہیں وہ CO2 ہے، H2O ہے اور SO2 ہے، اور اسی طرح یہ کنڈیوٹ یہ اوپر کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، وزیر اعظم کاکڑ نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے کہاں ملاقات کی ابھی ریسنٹلی؟ تو انہوں نے ملاقات کی سعودی عربیہ میں۔ ابھی ہم کچھ ڈیٹیل تھوڑا سا فلسطین کنٹری کے بارے میں دیکھیں گے۔ سو اس کا کیپٹل جیروسلم ہے اور رام اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ محمود عباس ہے۔ ان کے پرائم منسٹر جو ابھی ریسنٹ ہے وہ یہ ہے، جس کا نام ہے محمد شایع، اور اس کے علاوہ ان کی پاپولیشن ہے 4.923 بلین۔ 2021 کے ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق ان کی لینگویج عربک ہے، اور گورنمنٹ ان کی پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ فلسطین کانٹیننٹ ایشیا میں آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میپس ہیں فلسطین کے 1946 کے ابھی ریسنٹلی کے۔ یہ جو ابھی گرین ایریا ہے یہ مسلم آبادی کو شو کرتا ہے، اور یہ جو یلو سا کلر ہے یہ اسرائیل کی آبادی کو شو کرتا ہے۔ اور یہ نقشہ آپ نے طیب اردوغان کے پاس بھی دیکھا تھا جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا تھا۔ یہ وہی ہے کہ ریسنٹلی کہ آہستہ آہستہ اسرائیل نے کس طرح فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ابھی یہ تھوڑا سا ایریا جو ہے نا غزہ کا بچ چکا ہے، جو کہ بھی ریسنٹلی وار میں اس کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تقریباً 70 to 90% جو ہے نا ایریا انہوں نے لے لیا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی وار چل رہی ہے غزہ میں، تو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل غزہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو غزہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی لینتھ جو ہے غزہ اسٹرپ کی یہ 41 کلومیٹر ہے ہمارے پاس، اور اس کی جو چوڑائی ہے ہمارے پاس وہ ہے 12 کلومیٹر، اور یہ اس کے مشہور سٹی ہے، جبلیہ ہے، غزہ سٹی ہے، اس کے علاوہ دیر البلاد ہے، خان یونس ہے، اور رفح ہے۔ رفح بارڈر اس کا جو ہے ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی بند کر دیا گیا تھا، اور ٹوٹل ایریا ان کا ہے 365 اسکوائر کلومیٹر۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، when the next OIC summit will be held in Riyadh on Palestine؟
فلسطین پر OIC کا اگلا سربراہی اجلاس ریاض میں کب ہوگا؟ تو یہ ہوگا 11 نومبر کو. اور پاکستان ویلکم دی ایکسٹرا آرڈنری اسلامک سمٹ ٹو بی ہیلڈ ٹوڈے ان ریاض سعودی عربیہ آن فلسطین. پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے اور OIC سمٹ ہیز بین کنوینڈ ان ریسپانس ٹو دی unprecedented Israeli attack on Gaza and its environs which have posed a grave threat to the civilian population and precipitated a humanitarian crisis. ابھی ہم تھوڑا سا OIC کے بارے میں دیکھیں گے کہ OIC کا سیکریٹری جنرل ہے حسین براہیم تہا. اس کے علاوہ یہ فاؤنڈ ہوئی سپٹمبر 25 1969 کو. OIC کب بنی؟ یہ 25 سپٹمبر 1969 کو بنی اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ جدہ سعودی عربیہ میں ہے. اس کے علاوہ اس کے ٹوٹل ممبرشپ ہے 57 ممبر سٹیٹس ہیں اس میں تقریباً. اس کے علاوہ اس کے افیشیل لینگویج جو ہے وہ عربک، انگلش اینڈ فرینچ ہے. نیکسٹ MCQs ہمارے پاس ہے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت پر OIC کا سربراہی اجلاس کس نے بلایا؟ تو ابھی ریسنٹلی یہ سربراہی اجلاس بلایا ہے کنگ آف سعودی عربیہ نے، محمد بن سلمان نے. اور اس سمٹ میں جو ہے کرنٹلی OIC چیئر کر رہا ہے سعودی عربیہ اور اس میں تقریباً 57 ممالک کے مسلم ممالک کے لیڈروں نے کو دعوت دی گئی ہے. نیکسٹ MCQs ہمارے پاس ہے وچ پروونس کیئر ٹیکر CM واز پاسڈ اوے. کس صوبے کا نگران وزیر اعظم بھی ریسنٹلی انتقال کر گئے ہیں؟ تو یہ انتقال کر گئے ہیں KP کے وزیر اعلیٰ. 16ویں چیف آف دی نیول اسٹاف امیچر گولف چیمپئن شپ 2023 کون جیتا؟ تو یہ جیتا ہمارے پاس ارتضیٰ حسین. ارتضیٰ حسین lifted the title of 16th Chief of the Naval Staff Amateur Golf Championship 2023 that concluded at Margalla Green Golf Club, Islam Abad. Next MCQs ہمارے پاس جنوبی کوریا میں عالمی باڈی بلڈنگ اینڈ فزیکس سپورٹ چیمپئن شپ میں چاندنی کا تمغہ کس نے جیتا؟ یعنی اس میں سلور میڈل کس نے جیتا ورلڈ باڈی بلڈنگ اینڈ فزیکس سپورٹ چیمپئن شپ میں؟ پاکستان سے. تو یہ جیتا شہزاد قریشی نے. اور یہ کون سی ورلڈ باڈی بلڈنگ اینڈ فزکس سپورٹس چیمپئن شپ ہو رہی تھی؟ تو یہ ہو رہی تھی 14. نیکسٹ MCQs ہمارے پاس ہے پائٹ کے مطالعے کے مطابق پاکستان میں کون سا محکمہ عوام کا اعلیٰ اعتماد رکھتا ہے؟ یعنی جنہوں نے انجوائے کیا ہائی پبلک ٹرسٹ. تو یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ تو اٹ از پاکستان آرمی. اور یہ ان کا سروے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیوں جو ہے یہ ہائی ٹرسٹ پبلک ٹرسٹ انجوائے کرتے ہیں. تو اس میں یہ ریزن آپ دیکھ سکتے ہیں. Who is the new caretaker CM of KPK? KPK کا نیا نگران وزیر اعلیٰ کون ہے؟ تو یہ ہے ارشد حسین شاہ. ارشد حسین شاہ جو ہے وہ KP کے نیا وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں اور ان سے اوت لیا حاجی غلام علی نے جو کہ گورنر ہے KP کے. حال ہی میں اسلام آباد میں ہونے والے لوک میلے میں کس پیویلین نے پہلی پوزیشن حاصل کی؟ سو اٹس آنسر از KPK. The pavilion of Khyber Pakhtunkhwa established by the Khyber Pakhtunkhwa Culture Tourism Authority and ongoing لوک میلہ. یہ لوک میلہ ہوا ہے شکرپڑیا اسلام آباد میں اور جنہوں نے ریسیو کیا پریز اینڈ اپریسیشن فرام بوتھ فارن اینڈ ڈومیسٹک وزٹر. اور یہ لوک میلہ تھا 10 دنوں کا اور جو آرگنائز کیا تھا KP کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اینڈ نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن اسلام آباد نے. ان دونوں کی تعاون سے یہ لوک میلہ آرگنائز کیا گیا تھا اور اس کا ایم تھا لوک میلے کا کہ برنگ آرٹسٹ اینڈ آرٹیسین ٹوگیدر on a platform that enable them to introduce their work and art to the world. The event will also help artisans explore new markets for their work and find opportunity for growth and development. Next MCQs ہمارے پاس ہے کہ عالمی تبلیغی اجتماع کا سالانہ اجتماع کہاں منعقد ہوا ابھی ریسنٹلی؟ تو یہ ریسنٹلی منعقد ہوا تبلیغی جماعت کا لاہور میں. اور ابھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل تبلیغی جماعت کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ اور مسلمانوں کی یہ آرگنائزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ مسلمانوں کا جو حج ہے اس کے بعد سب سے بڑا اجتماع یہ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور یہ تقریباً 12 سے 80 ملین ہے پوری دنیا میں اس آرگنائزیشن سے جو وابستہ لوگ ہیں اور تقریباً 150 کنٹریز میں ہے اور یہ سنی مسلمز ہے. میجورٹی کا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے ہے. اس کے علاوہ اور ان کا یہ جو 20واں اجتماع ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ اسلامک گیدرنگ ہے آفٹر دی حج جو کہ بنگلہ دیش میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے لاہور کا رائے کا اجتماع ہے. نیکسٹ MCQs ہمارے پاس ہے کس پاکستانی استاذ نے گلوبل ٹیچر پرائز 2023 جیتا؟ سو اٹس نیم از رفت عارف جو کہ سسٹر زپ بھی کہلاتی ہے اور اس ٹیچر کو یہ پرائز اس وجہ سے ملا کیونکہ یہ ایجوکیٹنگ کرتی ہے دی انڈر پریویلیج چلڈرن. اس خدمات کی طور پر ان کو جو ہے بیسٹ گلوبل ٹیچر پرائز ملا 2023
2023 का, और इसको सिस्टर जिप भी कहा जाता है। और पाकिस्तानी टीचर रिफत आरिफ नोन एज ए सिस्टर जिप इज ए 2023 विनर ऑफ द वर्की फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज। शी होल्ड ए ट्रॉफी presented at the dinner in her honor in Paris. Next MCQs है when the Hindus community celebrate the Diwali festival. हिंदू बरादरी दिवाली का त्योहार कब मनाती है? So its answer is 12 नवंबर 2023 को ये बनाती है। और दिवाली is celebrated during the Hindus lunisolar months of Ashwin around mid-September and mid-November. The celebration generally lasts 5 to 6 days. रंगों का त्योहार भी इसको कहा जाता है, और ये रंग जो है ये पाउडर के हैं, सैंड के हैं, के बने होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है किंग चार्ल्स सोम ने कौन सा जन्मदिन मनाया? इन्होंने जन्मदिन बनाया 75th recently. The British High Commission yesterday celebrated the 75th birthday of the King Charles in his first as a king. और पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर है जेन मैरियट. Which board announced that Pakistan will take on Prime Minister's 11 in a 4-day red ball match at Manuka Oval from 6 to 9 December 2023. और ये PM 11 का ऐलान किस क्रिकेट बोर्ड ने किया जो कि खेला जाएगा 6 से 9 दिसंबर के दरमियान? ये ऐलान किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। और ये PM 11 के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया announced that पाकिस्तान will take on Prime Minister's 11 in a 4-day red ball match at Manuka Oval from 6-9 December 2023. और ये जो फर्स्ट PM 11 फिक्चर खेला गया ये 1951 में खेला गया। इसके अलावा ये PM 11 कब खेले गए हैं ये नीचे इसकी डिटेल दी गई हुई है, ये आप प्लीज देख लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? ये जीता है पेशावर। नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 जो है ना वो पेशावर ने विन किया है, और इन्होंने शिकस्त दी है कराची वाइट्स को। बरतानिया के वजीर-ए-आज़म ने फलस्तीनियों के हामी मार्च को पुलिस से हैंडल करने पर तनकीद पर अपने किस वजीर दाखिला को बरतरफ किया रिसेंटली? अभी इट्स आंसर इज शीला ब्रेवर मैन। इनको इन्होंने बरतरफ किया क्योंकि इन्होंने तनकीद की थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द इसराइल। तो इन्होंने ये कहा था कि पुलिस ने इनको सही तरीके से जो है हैंडल नहीं किया, तो इसी बिना पर जो है ना इस पे काफी क्रिटिसिज्म की गई ब्रेवर मैन पे, और इनको वजीर आजम ने जो है हटा दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है दुबई एयर शो 2023 में किस पाकिस्तानी तियारे ने पहली बार शिरकत करनी है? ये है हमारे पास JF-17 थंडर। ये जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट है ये फर्स्ट टाइम जो है ना दुबई एयर शो में शिरकत करेगा अलॉन्ग साइड विद दी सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट। और ये जो मेगा इवेंट है ये 13 से 17 नवंबर को होगा, और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कितने कारकुन मारे गए? इट्स आंसर इज 100। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किस सूबे को 10 लाख जुर्माना किया अभी रिसेंटली? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 10 लाख का जुर्माना किया। और ये क्यों किया? वो इसी वजह से किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने जमीन ली थी सिटीजन से, अपने शहरियों से, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन 2007 विदाउट हिज परमिशन एंड पेइंग एनी कंपनसेशन। यानी उनकी परमिशन और उनको पैसे दिए बगैर उनकी जमीनों पर रोड बना लिया था। इसी वजह से हुकूमत को जो है ना 10 लाख जुर्माना किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और प्लीज इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।